بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو میرے ساتھیوں، آج پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بلیک تھنڈر سیریز کے 12ویں حصے کے ساتھ، جس کا نام ہے بلیک تھنڈر سیکشن بائی مظہر کلیم MA پارٹ 9۔ تو چلیے اسی کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں وہاں؟ صفدر نے پوچھا۔ ابھی نہیں معلوم، اور اس وقت ہم سب ہائی رسک میں ہیں، عمران نے کہا۔ تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر گیس پسٹل جیب میں ڈال کر وہ درخت کی اور سے نکلا اور اطمینان سے چلتا ہوا کوٹھی نمبر 12 کی سائڈ گلی کی طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ عمران وہیں سائڈ میں ہی رک گیا۔ اسے معلوم تھا کہ باقی ساتھی بھی ادھر ادھر موجود ہوں گے۔ صفدر نے سڑک کراس کی اور پھر وہ سائڈ گلی میں غائب ہو گیا۔ کافی دیر بعد کوٹھی کا چھوٹا پھاٹک کھلا اور صفدر باہر نظر آیا تو عمران اور سے نکلا اور کوٹھی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھ اس نے سر پر محسوس انداز میں ہاتھ پھیرا۔ یہ ان سب کے لیے محسوس اشارہ تھا کہ وہ باقی ساتھی اس کے پیچھے آ جائیں۔ جب عمران کوٹھی کے پھاٹک پر پہنچا، اس کے تمام ساتھی ادھر ادھر سے نکل کر کوٹھی کی طرف بڑھنے لگے۔ آخر میں عمران کوٹھی کے اندر داخل ہوا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ عمران صاحب، اندر ایک کمرے میں ایک مشین موجود ہے، وہاں ایک عورت اور 2 مرد بے ہوش پڑے ہیں، باقی کوٹھی خالی ہے۔ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے پہلے چیکنگ کی اور پھر پسٹل کھولا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو صفدر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ سب کیا ہے، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، جولی نے قریب آتے ہوئے کہا۔ پہلے چیکنگ کر لیں پھر بتاتا ہوں، چلو صفدر کہاں ہے وہ کمرہ؟ عمران نے کہا۔ پھر وہ صفدر کی رہنمائی میں ایک کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں واقعی میز پر ایک مستطیل شکل کی مشین موجود تھی، جس کے سامنے 3 کرسیاں موجود تھیں، جن میں ایک کرسی پر ایک عورت اور دوسری 2 کرسیوں پر 2 مرد بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں جہاں سے اٹھا کر کسی کمرے میں لے جاؤ اور رسی سے انہیں باندھ دو، میں اس مشین کو چیک کر لوں، عمران نے کہا۔ تو اس کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر اس کے حکم کی تعمیل شروع کر دی۔ عمران ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ مشین پر موجود اسکرین پر 2 سرخ رنگ کے نقطے بجھ رہے تھے، جبکہ اسکرین کا رنگ ہلکا نیلا تھا اور اس پر ٹوگیوں کا نقشہ موجود تھا۔ عمران نے غور سے ان جلتے بجھتے نقطے والی جگہوں کو دیکھنا شروع کر دیا، پھر وہ بے احتیاط اچھل پڑا۔ اسٹار کالونی، اوہ یہ تو ہماری نشاندہی ہو رہی ہے، ارے ویری بیڈ، عمران نے چونک کر کہا، جبکہ دوسرا نقطہ گرینڈ ہوٹل پر چمک رہا تھا۔ عمران نے اب مشین پر موجود الفاظ پڑھنے شروع کر دیے۔ ٹی ریز، عمران کے منہ سے یک لفظ نکلا، پھر وہ بے احتیاط اچھل پڑا۔ مشین پر ایک کونے میں ٹی ریز سسٹم کے الفاظ لکھے ہوئے اس نے پڑھ لیے تھے اور اس کے ساتھ اس کے ذہن میں اس تحقیقاتی مقالے کی تفصیلات آ گئیں جو اس نے کافی عرصہ پہلے پڑھی تھیں۔ اس میں ٹی ریز نام کی جدید ریز کے متعلق اور استعمال کے بارے میں تفصیلات کا ذکر کیا گیا تھا۔ ارے تو اس طرح انہوں نے ہمیں وہاں کوٹھی میں چیک کر لیا تھا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس میں میگزین ڈال کر وہ اٹھا اور پیچھے ہٹ کر اس نے مشین پر فائر کھول دیا۔ دوسرے لمحے دھماکے کے ساتھ ہی مشین کے پرزے اڑتے چلے گئے۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ دوسرے لمحے صفدر دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ دھماکے کی آواز سن کر آیا تھا۔ ہم اس بار واقعی قدرت کی مہربانی سے بچے ہیں، ورنہ یقینی طور پر مارے جاتے۔ یہ انتہائی جدید ترین ریس پر مبنی مشین ہے اور میں نے اسے اس لیے تباہ کر دیا کہ آئندہ اسے ہمارے خلاف استعمال نہ کیا جا سکے، عمران نے کہا۔ کون سی ریس؟ صفدر نے پوچھا۔ ساتھیوں کے پاس چلو، وہاں چل کر بتاتا ہوں، عمران نے کہا۔ پھر وہ دونوں ایک اندرونی کمرے میں پہنچ گئے جہاں کرسیوں پر ایک عورت اور 2 مرد رسیوں سے بندھے ہوئے موجود تھے۔ تم میں سے 2 باہر کی نگرانی کرو، عمران نے ان بندھے ہوئے افراد کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جولیا دوسری کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ تنویر اور صفدر باہر چلے گئے۔ کیپٹن شیل، تم نے ان کی پشت پر رہنا ہے، یہ مجھے تربیت یافتہ ایجنٹ دکھائی دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ رسیاں کھول لیں، عمران نے کہا۔ تو کیپٹن شیل سر ہلاتا ہوا کرسیوں کے عقب میں جا کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس لیے کرسیوں کے کچھ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا تھا کہ رسیاں دیکھتا رہے۔ اس عورت کو ہوش میں لے آؤ پہلے، عمران نے جولیا سے کہا۔ تو جولیا اٹھی اور سیدھی اس عورت کی طرف بڑھ گئی، لیکن قریب جا کر وہ بے احتیاط ہٹک کر رک گئی، جیسے اسے اچانک کسی بات کا خیال آ گیا ہو۔ لیکن یہ تو گیس سے بے ہوش ہیں، جولیا نے کہا۔ تو باتھ روم سے پانی لے آؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھے، میں لے آتا ہوں، کیپٹن شیل نے کہا اور تیزی سے ایک سائڈ پر موجود دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ جولیا واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ کون ہے اور تم یہاں تک کیسے پہنچے ہو؟ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو عمران نے اسے کوٹھی سے نکل کر ٹونی سے پوچھ گچھ اور پھر فلیگ کلب میں ہونے والی بات چیت کے بعد یہاں تک پہنچنے کی ساری تفصیل بتا دی۔ اس دوران کیپٹن شیل ایک ڈبے میں پانی بھر کر لے آیا، چنانچہ جولیا اٹھی اور اس عورت کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اس کے دونوں جبڑے بھینچ کر اس کا منہ کھولا تو کیپٹن شیل نے اس کے حلق میں پانی ڈال دیا۔ ارے بس کافی ہے، عمران نے کہا۔ تو کیپٹن شیل نے ہاتھ واپس ہٹا لیا اور ڈبہ ایک طرف رکھ کر وہ دوبارہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ مشین کیا تھی جسے تم نے تباہ کیا؟ جولیا نے پوچھا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں نے مشین تباہ کر دی ہے؟ عمران نے کہا۔ صفدر بتا رہا تھا، ویسے میں نے آواز بھی سنی، جولیا نے کہا۔ تو عمران نے ٹی ریس کے بارے میں تفصیل بتا دی، لیکن میں تو ساتھ نہیں رہی، پھر مجھے کیسے چیک کیا گیا؟ جولیا نے تفصیل سن کر کہا۔ انہوں نے لازماً
کمپیوٹر میں گروپ چیکنگ کی فیڈنگ کی ہوگی، کیونکہ فرداً کسی کو اس بڑے جزیرے میں چیک کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور یقیناً یہ گروپ 4 کا بنایا گیا ہوگا، 4 یا اس سے زیادہ، اور ہم چونکہ تمہارے علاوہ 4 تھے، اس لیے مشین نے ہماری نشاندہی کر دی ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کارسن ویوز کے ذریعے کوٹھی میں چیکنگ کی، جس کی مخصوص چمک کی وجہ سے کھڑکیوں کی سفید شیشے ایک لمحے کے لیے براؤن ہو گئے۔ اس طرح ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، عمران نے تجزیہ کے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ ارے اسی لیے تم نے علیحدہ رہنے کی خاص طور پر تاکید کی تھی؟ لیکن کیا تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ ہمیں چیک کیا جا رہا ہے؟ جولی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے تو صرف گروپ کی وجہ سے علیحدہ رہنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ ان کے پاس صرف گروپ کا ہی کلیو ہوتا تھا، عمران نے جواب دیا۔ تو جولی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے اس عورت کی کراہت سنائی دی اور وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ عورت اب آنکھیں پٹپٹا رہی تھی۔ یہ کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے ہوش میں آتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہارا نام جوزی ہے اور تم اے سیکشن کی سپر ایجنٹ ہو۔ تمہارا ساتھی بیکال کون ہے؟ عمران نے بڑا نرم لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ یہ کیا ہے؟ تم نے یہ سب کیسے اور کیوں کیا؟ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ جوزی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہم وہی پاکستانی ایجنٹ ہیں جنہیں تم نے ٹی ریس کے ذریعے مشین چیک کر رہے تھے اور جس کے ہاتھ تم نے کوٹھی کو میزائلوں سے تباہ کر دیا، عمران نے جواب دیا۔ تو جوزی نے اس طرح جھٹکے کھانے شروع کر دی جیسے اس کے جسم میں لاکھوں وولٹیج کا کرنٹ گزرنے لگ گیا ہو۔ تم مگر کیا تم جادوگر ہو؟ کیا مطلب تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہم تو ایئرپورٹ سے سیدھے یہاں آئے تھے، جوزی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ جس طرح 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، اسی طرح فلیک کے نمبر 2 کی گردن پر پیر رکھ کر میں نے بھی معلوم کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ فلیک نے کارلو سے آنے والے بی ٹی کے اے سیکشن کے 2 سپر ایجنٹوں، جن میں سے ایک کا نام بیکال ہے اور ایک کا نام جوزی ہے، کو ایئرپورٹ سے سیدھے یہاں سٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 12 میں پہنچا دیا۔ تب سے وہ واپس نہیں آیا، چنانچہ ہم یہاں پہنچ گئے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہاری نشاندہی نہیں ہو سکی؟ کیا تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ تمہاری چیکنگ ٹی ریس سے کی جا رہی ہے؟ جوزی نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کیونکہ ہماری چیکنگ کسی نہ کسی انداز میں ہو رہی تھی اور چیکنگ کرنے والوں کے پاس ہمارے بارے میں ایک ہی کلیو تھا کہ ہم گروپ کی صورت میں ہیں، اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر ہم علیحدہ رہے۔ یہ تو یہاں آ کر معلوم ہوا کہ تم لوگ ٹی ریس کی مدد سے ہماری چیکنگ کر رہے ہو، عمران نے کہا۔ تم واقعی انتہائی خوش قسمت ہو، جوزی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ کہ بیکال کون ہے؟ عمران نے کہا۔ میری دائیں طرف بیکال اور بائیں طرف فلیک ہے، جوزی نے جواب دیا۔ تمہارا رابطہ لیبارٹری سے ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ ہمارے ذمہ ٹاسک لگایا گیا تھا کہ ہم باہر تمہیں ٹریس کر کے ہلاک کر دیں۔ اس کے لیے سیکشن ہیڈ کوارٹر نے ٹی ریس مشین بھیجی۔ یہ انتہائی جدید ترین ایجاد ہے۔ یہ ایشیائی اور یورپی افراد کو نہ صرف علیحدہ چیک کر لیتی ہے، بلکہ کافرستان اور پاکستان کے افراد کو بھی علیحدہ اور دوسرے ایشیائی ممالک کے افراد کو علیحدہ چیک کر لیتی ہے، جوزی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بیکال کا رابطہ یقیناً ہوگا، عمران نے کہا۔ نہیں، واقعی نہیں، جوزی نے جواب دیا۔ گراہم، اس بیکال کو ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا۔ تو کیپٹن شیل نے جھک کر پانی کا ڈبہ اٹھایا اور اس نے اوپری طرف سے ایک ہاتھ بیکال کی ٹھوڑی پر رکھ کر انگلیاں اور انگوٹھی کی مدد سے اس کے جبڑے بینچ کر اس کا منہ کھولا اور پانی اس کے حلق میں ڈال دیا۔ پھر اس نے ہاتھ ہٹایا اور ڈبہ واپس رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد بیکال بھی ہوش میں آ گیا اور پھر ہوش میں آتے ہی اس کا رد عمل بھی وہی تھا جو اس سے پہلے جوزی کا تھا۔ اب تم بتاؤ کہ بیکال کی لیبارٹری سے تمہارا رابطہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ عمران نے ابتدائی باتوں کے بعد بیکال سے کہا۔ میرا وہاں سے کوئی رابطہ نہیں، بیکال نے جواب دیا۔ اور سیکشن ہیڈ کوارٹر سے؟ عمران نے کہا۔ وہاں سے بھی میرا براہ راست کوئی رابطہ نہیں، چیف جب بات کرنا چاہتا ہے تو خود ہی اسپیشل فون کر لیتا ہے، بیکال نے جواب دیا۔ اسی لمحے کیپٹن شیل تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے بیکال کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ سنو، پہلی بار صرف وارننگ دے رہا ہوں، اب اگر تم نے گانٹ کھولنے کی کوشش کی تو گردن توڑ دوں گا، کیپٹن شیل نے کراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر پیچھے ہٹ گیا۔ بیکال نے بے احتیاط ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ اس کے عقب میں کوئی آدمی موجود ہے۔ ہمیں لاشوں میں تبدیل کر کے تو بہرحال ہیڈ کوارٹر اطلاع دیتے، عمران نے کہا۔ ہم لاشیں فلیگ کے حوالے کر کے واپس چلے جاتے، پھر وہاں سے اسپیشل فون کے ذریعے اطلاع دیتے، بیکال نے جواب دیا۔ اوکے، پھر تو تم ہمارے لیے بیکار ہو۔ جولیا، ان دونوں کو گولیوں سے اڑا دو، عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر جولیا کی اور بڑھاتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، ہم واپس چلے جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کہو، یکلہ جوزی نے چیختے ہوئے کہا۔ ہم بھی تمہیں واپس بھیج رہے ہیں، وہاں جہاں سے تم اس دنیا میں آئے تھے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی جوزی اور بیکال کے منہ سے یکے بعد دیگرے چیخیں نکلی اور چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ دونوں ساکت ہو گئے۔ کیپٹن شیل ان کے عقب سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب اس فلیگ کو ہوش میں لے آؤ، عمران نے کیپٹن شیل سے کہا۔ تو کیپٹن شیل نے آگے بڑھ کر ڈبہ اٹھایا اور پانی فلیگ کے منہ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد فلیگ ہوش میں آ گیا۔ دونوں سپر ایجنٹ جس حالت کو پہنچ چکے ہیں، فلیگ پہلے وہ دیکھ لو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو فلیگ نے گردن موڑی اور اس کے ساتھ اس کے جسم کو جھٹکا سا لگا۔ اوہ، یہ سب کیا ہے؟
تم تو کیا تم وہی پاکستانی ایجنٹ ہو؟ فلیک نے کہا۔ ہاں، اور سنو، یہ تو سپر ایجنٹ تھے، اس کے باوجود ہلاک کر دیے گئے، تمہاری تو کوئی اہمیت ہی نہیں، اس لیے تمہاری ہلاکت ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گی۔ عمران کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا، فلیک نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ تم جہاں رہتے ہو تمہارا تعلق بھی BTA کے A سیکشن سے ہے، اس لیے لازماً تمہارا تعلق لیبارٹری سے ہوگا، تم اسے سپلائی کرتے رہتے ہوگے، اس لیے اگر تم نے انکار کیا تو دوسرا سانس نہ لے سکو گے، جبکہ میرا وعدہ ہے اگر تم ہم سے تعاون کرو تو ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے۔ عمران نے کہا۔ لیبارٹری؟ کیسی لیبارٹری؟ مجھے تو کسی لیبارٹری کے بارے میں علم ہی نہیں۔ فلیک نے اپنی طرف سے بڑی کامیاب اداکاری کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے عمران جیسے آدمی کی نظروں سے ایسی اداکاری چھپی نہ رہ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم بھی ان کے ساتھ جاؤ، عمران نے دوسری طرف سے ایک اور مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، مجھے بتاؤ کہ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ فلیک نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ لیبارٹری کو ہم تباہ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اپنا سائنسدان واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ لیکن لیبارٹری تو سیل کر دی گئی ہے، اب کلارک سے بھی رابطہ نہیں ہو سکتا، فلیک نے کہا۔ کلارک کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ لیبارٹری کا سیکیورٹی انچارج ہے، فلیک نے جواب دیا۔ ہمیں رابطے کی ضرورت نہیں، تم یہ بتاؤ کہ تم سپلائی کیسے کرتے رہے ہو اس لیبارٹری کو؟ عمران نے کہا۔ سپلائی ہم گھاٹ پر پہنچا دیتے تھے، آپ دوست باہر آتی تھی اور سامان لے جاتی تھی، فلیک نے کہا۔ ایک مشینری تو آپ دوست کے ذریعے نہیں جا سکتی پھر؟ عمران نے کہا۔ میرے سامنے تو مشینری نہیں گئی، اس لیے مجھے معلوم نہیں، فلیک نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور مشین پسٹل والا ہاتھ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر یکلہ صفاقی کے تاثرات ابھرتے چلے گئے تھے۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، مجھے مت مارو، رک جاؤ، فلیک نے یکلہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ بولتے جاؤ ورنہ ٹریگر دبا دوں گا، عمران نے کہا۔ مشینری کے لیے ایک علیحدہ راستہ موجود ہے، یہ راستہ اسلحے کے گوداموں کے قریب موجود 3S کلب سے جاتا ہے، لیکن اب طویل عرصے سے اسے سیلڈ کر دیا گیا ہے، فلیک نے کہا۔ راستے کی تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا تو فلیک نے تفصیل بتا دی۔ 3S کلب کا مینیجر یا مالک کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اصل مالک فالکن ہے، لیکن ظاہر ہے میں مالک ہوں، جبکہ اینتھونی وہاں مینیجر ہے، وہ ہیڈ کوارٹر کا خاص آدمی ہے، فلیک نے جواب دیا۔ اس کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو فلیک نے فون نمبر بتا دیا۔ اسے فون کر کے کنفرم کراؤ تاکہ تم بظاہر مالک ہو، عمران نے کہا۔ مجھے کھول دو، میں اسے فون کرتا ہوں، فلیک نے کہا۔ گراہم فون اٹھا کر اس کے قریب لے جاؤ، نمبر پریس کر کے ریسیور اس کے کان سے لگا دو، ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دینا، عمران نے کیپٹن شیل سے کہا۔ تو کیپٹن شیل عقبی طرف گیا اور اس نے عمران کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اگر تم نے کوئی اشارہ کرنے کی کوشش کی تو دوسرا سانس نہ لے سکو گے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نہیں کروں گا، فلیک نے کہا۔ اسی لمحے کیپٹن شیل نے ریسیور اس کے کان سے لگا دیا، لاؤڈر کا بٹن پریس ہونے کی وجہ سے دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یس، اینتھونی بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ریسیور اٹھائے جانے کی آواز کے ساتھ ہی ایک رخت سی آواز سنائی دی۔ فلیک بول رہا ہوں اینتھونی، فلیک نے کہا۔ ارے آپ فرمائیے، دوسری طرف سے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پاکستانی ایجنٹ ٹوکیو میں موجود ہے، فلیک نے کہا۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے، لیکن میرا ان سے کیا تعلق؟ اینتھونی کے لہجے میں حیرت ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ اطلاع بھی مل چکی ہو کہ تمہارے کلب سے کوئی خفیہ راستہ لیبارٹری کو جاتا ہے، اس لیے تم نے انتہائی ہوشیار اور محتاط رہنا ہے، فلیک نے کہا۔ راستہ؟ ارے کون سا راستہ؟ جو راستہ تھا وہ تو اب اندر سے سیلڈ ہو چکا ہے، اب تو یہاں کوئی راستہ نہیں، اینتھونی نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ لوگ حد درجہ خطرناک ہیں، اس لیے تم نے محتاط رہنا ہے، یہ میرا حکم ہے، فلیک نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں محتاط رہوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا تو فلیک نے سر سے ایسا اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ فون ہٹا دو، تو کیپٹن شیل نے کریڈل دبا کر ریسیور اس کے کان سے ہٹا لیا، پھر ریسیور کریڈل پر رکھ کر اس نے فون اٹھایا اور عمران کے قریب لا کر رکھ دیا۔ تم نے اسے محسوس کوڈ میں کہا کہ کسی بھی لمحے اس کے کلب پر حملہ ہو سکتا ہے اور یقیناً وہ اب زیادہ ہوشیار ہو جائے گا، کیوں؟ عمران نے یکلخت غراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا یہ مقصد نہ تھا، فلیک نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر بتاؤ کہ راستہ کہاں سے جاتا ہے اور کس انداز کا ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ کلب میں جس جگہ اب ڈائننگ ہال بنایا گیا ہے اس کی سائڈ پر ایک بڑا سا کمرہ ہے جس کی پوری دیواریں زمین میں غائب ہو جاتی ہیں، اسے کلب میں ریڈ روم کہا جاتا ہے اور مستقل طور پر بند رکھا جاتا ہے۔ راستہ اس کے فرش سے جاتا ہے، لیکن اب وہ سیلڈ ہے اور کسی طرح بھی نہیں کھل سکتا، فلیک نے جواب دیا۔ کیا کھل جائے سم کہنے سے بھی نہیں کھلے گا، عمران نے یکلخت مسکراتے ہوئے کہا۔
کیا کیا کہہ رہے ہو؟ فلیک نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ ظاہر ہے اسے کھلجا سمسم کے الفاظ کی کیا سمجھانی تھی۔ اسے معاف کر دو جولیا، اسی وجہ سے ہم مرتے مرتے بچے ہیں، عمران نے کہا، اور ابھی اس کا فکرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ جولیا نے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل کو بجلی کی سی تیزی سے سیدھا کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی فلیک کے منہ سے کربناک چیخ نکلی اور اسی بندی ہوئی حالت میں چند لمحے تڑپنے کے بعد فلیک ساکت ہو گیا۔ تم جس پھرتی، صفاقی اور شوق سے انسان کو ہلاک کرتی ہو، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر وحشت اور بربریت کے جذبات بڑھتے جا رہے ہیں، عمران نے کہا۔ تم بچ کر رہنا، کسی روز تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مشورہ اچھا ہے، تنویر تک پہنچا دوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں فوراً اس S3 کلب پر جا کر کام کرنا چاہیے، جتنی دیر ہم کریں گے اتنے ہی معاملات ہمارے خلاف ہوتے جائیں گے، کیپٹن شیل نے عمران کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، آؤ، عمران نے کہا اور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آ گیا۔ کلارک لیبارٹری میں اپنے مخصوص آفس میں موجود تھا کہ دروازہ کھلا اور روجر اندر داخل ہوا تو کلارک اس کا چہرہ دیکھ کر چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ کلارک نے چونک کر پوچھا۔ بہت صورتحال لمحہ بہ لمحہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی جا رہی ہے، روجر نے قدرے متوحش سے لہجے میں کہا تو کلارک کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ کلارک نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کے بھیجے ہوئے دونوں سپر ایجنٹ ہلاک کر دیے گئے ہیں، روجر نے کہا تو کلارک کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے اسے روجر کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کیا مطلب؟ تمہیں جہاں بیٹھے بیٹھے کیسے معلوم ہو گیا؟ کلارک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو معلوم تو ہے کہ فلیگ کلب کا چیف سپروائزر روتھم میرا دوست رہا ہے اور میرا اس سے اسپیشل وے پر رابطہ رہتا ہے، اور وہ فلیگ اور ماسٹر کینڈی کے بے حد قریب رہتا ہے۔ اسے فلیگ اور اس کے آدمیوں کی سرگرمیوں کا پوری طرح علم رہتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر جو ایجنٹ بھی پاکستان سیکرٹ سروس کے مقابلے کے لیے بھیجے گا، ان کے ساتھ مل کر جہاں فلیگ اور اس کے گروپ کام کرے گا، اس لیے میں نے روتھم کو خصوصی طور پر کہہ دیا کہ وہ ان معاملات سے باخبر رہے اور ساتھ ساتھ مجھے بتاتا رہے۔ ابھی اسپیشل وے پر اس کی کال آئی کہ فلیگ اور اس کے دونوں سپر ایجنٹوں کی لاشیں اس کوٹھی سے ملی ہیں جہاں ان ایجنٹوں کو ٹھہرایا گیا تھا، جبکہ فلیگ کلب میں ماسٹر کینڈی کو بھی اس کے آفس میں ہلاک کر دیا گیا ہے، روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پوری تفصیل بتاؤ، یہ انتہائی اہم بات ہے، کلارک نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باس، سیکشن ہیڈ کوارٹر نے ہمیں روک دیا تھا اور پاکستان سیکرٹ سروس کے مقابلے پر اپنے 2 سپر ایجنٹ کارلو سے جہاں بھیجے تھے، جہاں ان سے تعاون فلیک اور اس کے گروپ نے کرنا تھا۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر نے فلیک کو بریف کیا کہ دونوں ایجنٹ، جن میں ایک مرد تھا جس کا نام بیکال تھا اور ایک عورت جس کا نام جوزی تھا، ٹوکیو پہنچ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہیڈ کوارٹر نے ایک خصوصی مشین بھیجی جسے ٹی ریس سسٹم کہا جاتا ہے۔ روتھم نے بتایا کہ فلیک نے اسٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 12 میں ان سپر ایجنٹوں کی رہائش کا انتظام کیا، پھر وہ ایئرپورٹ چلا گیا۔ ایئرپورٹ سے وہ ان سپر ایجنٹوں کو ساتھ لے کر سیدھا کوٹھی پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی فلیک نے فون کر کے اپنے 4 سیکشن گروپ تیار کیے، پھر 3 گروپوں نے کارروائی کی اور ٹوکیو کے مختلف علاقوں میں انہوں نے 3 کوٹھیوں کو میزائلوں سے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی، پھر اچانک پتہ چلا کہ فلیک کے نائب ماسٹر کینڈی کی لاش اس کے آفس میں پڑی ہے۔ فلیک کی کال آئی تو اسے بھی اس بارے میں بتا دیا گیا، پھر ایک اور آدمی کی لاش مل گئی جو ایک تباہ شدہ کوٹھی میں مرنے والوں کے بارے میں کنفرمیشن کرنے گیا تھا۔ اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی تو فلیک کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی اور سب سے پہلے اسٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 12 کو چیک کرایا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں ایک مشین بھی تباہ شدہ حالت میں موجود تھی۔ سپر ایجنٹ بیکال اور جوزی کے ساتھ ساتھ فلیک کی لاش بھی وہیں اسی حالت میں ملی کہ وہ تینوں کرسیوں پر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور انہیں سینے میں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ کمرے کی اس حالت میں لاشوں کی سچویشن ایسی تھی کہ جیسے ان سے باقاعدہ پوچھ گچھ کی گئی ہو۔ روتھم نے یہ ساری صورتحال مجھے بتائی ہے، روجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ارے ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس یہاں اطمینان سے دندناتی پھر رہی ہے۔ ایسی صورت میں تو لیبارٹری خطرناک رسک میں داخل ہو چکی ہے، کلارک نے کہا۔ یس باس، میرا خیال ہے کہ آپ سیکشن ہیڈ کوارٹر کو اس بارے میں اطلاع کر دیں، روجر نے کہا۔ اب ایسا ہی کرنا پڑے گا، کلارک نے کہا اور اٹھ کر ایک طرف موجود الماری کھولی اور اس میں سے ایک کارڈ لیس فون پیس نکال کر اسے اپنے سامنے رکھا، پھر اس کا بٹن آن کر کے اس نے مختلف نمبر پریس کر دیے۔ اس طرح کئی بار فون کالیں کرنے کے بعد آخرکار سیکشن ہیڈ کوارٹر سے رابطہ ہو گیا۔ کلارک بول رہا ہوں چیف، ٹوکیو لیبارٹری سے، کلارک نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ کال کرنے کی وجہ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا تو کلارک نے روجر کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی۔ روجر موجود ہے؟ دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا گیا۔ یس چیف، میں روجر بول رہا ہوں، روجر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ روجر، تم ایکریما کی ایجنسیوں میں کام کرتے رہے ہو، کیا تم باقی ایجنٹوں کے خلاف کام کر سکتے ہو؟ چیف نے کہا۔ یس سر، آسانی سے۔
रोजर ने मुसरत भरे लहजे में कहा, ओके अब और कोई सूरत नहीं रही, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं रहा कि किसी और जगह से वहाँ एजेंट भेजे जाएं। वैसे बेकाल और ज्योति इंतहाई कामयाब और तेज़ एजेंट थे, लेकिन चूंकि मेरे हुक्म पर वो टी रेस की चेकिंग की हद तक महदूद हो गए थे, इसलिए आसानी से चेक भी कर लिए गए और मारे भी गए। इसलिए अब तुम्हें फ्री हैंड दिया जाता है, तुम जिस तरह भी चाहो उनके खिलाफ काम करो। मुझे उन एजेंटों की लाशें चाहिए। चीफ ने कदरे वसीले लहजे में कहा। यस सर, रोजर ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। फ्लैग ग्रुप चूँकि उन लोगों की नज़रों में आ चुका है, इसलिए अब तुमने इस ग्रुप को किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं करना। अलबत्ता 3S क्लब सेक्शन का खसूसी अड्डा है और उसके जनरल मैनेजर एंथोनी के पास इंतहाई ताकतवर ग्रुप भी है। मैं उसे कॉल करके कह देता हूँ, वो अब तुम्हारी मातहती में काम करेगा। चीफ ने कहा। क्या ये वही 3S क्लब है चीफ, जहाँ से एक खुफिया रास्ता लेबॉर्ट्री को आता है? रोजर ने चौंक कर पूछा।